اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا اور انسان کی آدمی کی تسکین کے لیے اسی کی جنس سے اس کے جوڑے کو پیدا فرمایا، پھر ان میں ایک دوسرے کے حق رکھے، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم زوجین کے حق آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو زوجین میں دو حق بنتے ہیں، ایک حق تو بیوی کا شوہر پر ہوتا ہے اور ایک حق شوہر کا بیوی پر ہوتا ہے۔ تو حق دو قسم کے ہوئے اس میں۔ ہمارے یہاں عموماً جو ہوتے ہیں شوہر کے حق زیادہ بیان کیے جاتے ہیں شادی کے موقع پر یا کسی اور موقع پر بھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کے ساتھ عورتوں کے حق بیان فرمائے، کثرت کے ساتھ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور کی مجلس میں بیٹھا کرتے اور روز حضور سے باتیں سماعت کیا کرتے تھے، لیکن ایک دن عورتوں نے ارادہ کیا، یا رسول اللہ، جیسا کہ آپ روز مردوں کو دین سکھاتے ہیں اور ہم تک دین کی بات نہیں پہنچتی، ایک دن ہمارے لیے بھی مقرر فرما دیں تاکہ ہم آپ سے آ کر کے دین کی باتیں سیکھا کریں۔ تو حضور نے ان کی اس عرضی کو قبول فرمایا اور ہفتے میں ایک دن پھر عورتوں کو یہ دیا گیا کہ آ کر کے تم حضور کا خطاب سنا کرو گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جس طرح عورتوں کا حق مردوں پر ہے اسی طریقے سے مردوں کا حق عورتوں پر ہے، بالمعروف، بھلائی کے ساتھ۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، ہاں اللہ نے مردوں کا درجہ عورتوں سے کچھ اوپر رکھا ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ ایک آیت کریمہ میں اللہ فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اور یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے جوڑے پیدا فرمائے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ اس پر تمہیں اس سے سکون حاصل ہو، وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس سے تمہارے ذریعے محبت اور مودت پیدا فرمائی۔ یعنی جو زوجین کا رشتہ ہوتا ہے وہ مودت اور محبت پر قائم ہوتا ہے۔ قرآن نے کہا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، یقیناً اس میں بھی فکر کرنے والوں کے لیے اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو زوجین کا جو معاملہ ہوتا ہے یہ کوئی عام نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن میں اس کو بیان فرمایا ہے۔ میں نے یہ آپ کے لیے سامنے دو آیتیں رکھ دی۔ عورت کا پہلا حق کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ جب ہمارا نکاح ہوتا ہے تو سب سے پہلا حق اس کا مہر ہے۔ مہر، ہمارے یہاں مہر دو طریقے سے ہوتا ہے، معجل اور غیر معجل، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر کوئی شخص مہر باندھ رہا ہے تو کوئی یہ نہ سوچے کہ مجھے مہر دینا نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اس نیت سے نکاح کرے گا کہ مہر کوئی دینا تھوڑی ہے، تو اس نے ساری عمر زنا کیا۔ بہت سے لوگ آج یہ سوچتے ہیں کہ مہر غیر معجل باندھ رہے ہیں، کون سا دینا ہے، نہیں، یہ عورت کا حق ہے۔ پھر کچھ جب عمر بڑھتی چلی جائے تو ایک طریقہ کار یہ بھی بنتا ہے کہ مہر جو ہے معاف کرا لیا جائے۔ اچھا، معاف کیوں کرا لیا جائے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق نافذ فرمایا ہے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اللہ فرماتا ہے اور عورتوں کو ان کا مہر خوش دلی کے ساتھ دو۔ پھر وہ اپنی مرضی سے اگر تمہیں اس میں سے کچھ کھلاتی ہیں پلاتی ہیں تو تمہارے لیے وہ روا دوا ہے۔ یہ قرآن پاک کی آگے آیت کا ترجمہ ہے جو سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ عورت کا مہر کم از کم جو ہے، پرانے وزن تو اس میں بہت ہیں، مختلف وزن بدلتے رہے، اللہ کے رسول کے دور میں جو تھا، پھر کنورٹ ہوتے ہوتے میں آج کا بتاتا ہوں۔ آج آپ کو کم از کم 33 گرام چاندی کی قیمت، اتنا مہر ہونا چاہیے کم از کم، زیادہ کی کوئی حد نہیں، حسب حیثیت، جس حساب سے نکاح ہوتا ہو اور جو رواج وہاں پڑا ہوا ہو جس جگہ، لیکن کم از کم 33 گرام، اس سے کم مہر نہیں ہونا چاہیے۔
33 گرام چاندی اس کی قیمت۔ تو یہ مہر ہے، عورت کا حق ہے، اس کو زندگی میں ادا کرنا چاہیے۔ اگر جو اس نیت سے کر بیٹھے کہ کون سا مہر دینا ہے، کیا کرنا ہے، تو وہ ہمیشہ پھر اس گناہ میں ملوث رہا کہ وہ زنا کرتا رہا، تو اس نے اس کو حق نہ سمجھا۔ تو چاہے معجل ہو چاہے غیر معجل ہو، یہ سمجھیے عورت کو مہر دینا ہے، یہ اس کا پہلا حق ہے۔ ایک اور حق ہے جو جیسے مہر میں چل گیا نا، معاف کراؤ، یا شوہر کا انتقال ہو جائے تو انتقال کے بعد عورت چوڑی توڑتی ہے کہ میں مہر معاف کرتی ہوں۔ تم کیسے معاف کرو گی؟ یہ اللہ نے حق کیا تھا۔ کچھ چیزیں ایک دوسرے کے معاف کرنے پر بھی معاف نہیں ہوتی جو اللہ تعالیٰ نے حق بنایا ہو، جیسا کہ اگر والدین اپنی طرف سے بچے کو اجازت دے دیں کہ میں نے اپنے حق تم پر معاف کیے، لیکن پھر بھی اللہ کا حکم ہے کہ اب تم ان کی نافرمانی نہیں کر سکتے، یہ تو ان کی طرف سے اجازت ہوگی کہ ہم تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گے، ہے نہیں؟ اور ویسے ہی ماں باپ کہاں بچوں سے ناراض ہوتے ہیں، ہے نہیں؟ وہ ان سے راضی رہتے ہیں، بس ناراضی اس طور پہ دکھاتے ہیں تاکہ ہم صبر جائیں، ہماری غلط کاریوں کی وجہ سے ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں، ورنہ والدین بچوں سے ناراض نہیں ہوتے۔ لیکن اگر وہ اجازت دے بھی دیں کہ ہم نے اپنے حق تم سے معاف کیے، تو پھر بھی ہمیں یہ نہیں پہنچتا کہ ہم ان کی نافرمانی کریں یا وہ کام کریں ان کے خلاف ہو۔ اگر ان کے خلاف کام کریں گے تو اس میں اللہ کی نافرمانی ہوگی۔ تو اسی طریقے سے کوئی سوچے عورت نے مہر معاف کر دیا، معاف ہو گیا، نہیں، اللہ نے حق فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، قرآن پاک کی آیت اس پر شاہد ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا کام ہے، قرآن فرماتا وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ، اور ماؤں کے لیے ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلائیں مکمل 2 سال۔ پارہ نمبر 2 سال کا حکم ہوا، تو اس سے جو ہے زیادہ دودھ نہیں پلانا چاہیے، لیکن حرمت کے لیے جو ہم نے کل بتایا تھا مسئلہ کہ اس کی بہن جس کا ہم نے عورت کا دودھ پی لیا، اس کی لڑکی سے ہم شادی نہیں کر سکتے، نکاح نہیں ہو سکتا رضاعی بہن سے، یہ حرمت 2.5 سال تک قائم ہوگی۔ اگر 2.5 سال تک کوئی بچہ دودھ پی لے کسی عورت کا، حرمت کے لیے 2.5 سال رکھے گئے، اور پلانے کا جو حکم ہوا وہ 2 سال تک ہوا کامل، چاہے وہ بچی ہو چاہے وہ بچہ ہو۔ لڑکے کو بھی 2 سال پلانا ہے اور لڑکی کو بھی 2 سال دودھ پلانا ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے، عوام میں مشہور ہے کہ لڑکے کو جو ہے 2.5 سال پلانا ہے، لڑکی کو 2 سال، ایسا نہیں ہے، سب کے لیے، دونوں کے لیے برابر حکم ہے، یعنی 2 سال کا۔ لیکن جو 2.5 سال کا مسئلہ ہے وہ رضاعت کے لیے ہے، یعنی اس سے رضاعت قائم ہو جائے گی، یعنی جس کا ہم نے دودھ پی لیا اس کے ساتھ، اس کی بیٹی کے ساتھ ہمارا نکاح نہیں ہو سکتا، وہ مسئلہ رضاعت کے لیے ہے۔ تو زوجین میں سے ہم نے 2 حقوں کا ذکر چھیڑا تھا۔ تو پہلا حق جو ہوتا ہے شوہر کی طرف سے ہوتا ہے، اور دوسرا عورت کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو قرآن نے تو پارہ نمبر 2 میں کہہ دیا کہ جس طرح عورتوں کے حق مردوں پر ہیں، اسی طرح مردوں کے حق عورت پر ہے۔ ہاں، مردوں کا درجہ کچھ اونچا ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ میں ہے بھی، الرجال قوامون علی النساء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو، آدمیوں کو عورتوں پر حاکم بنایا ہے، آدمی کو طاقتور بنایا ہے، قوامون علی النساء، عورتوں پر۔ تو اس میں طاقتور کا بھی حکم ہے کہ آدمی جو ہے عورت سے طاقتور ہے۔ تو اسی لیے یہ جو معاملات ہیں یہ پیدا ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی کا جو ہوتا ہے وہ محبت پر قائم ہوتا ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ لیکن یہ آیتیں ہیں، لیکن انہی آیتوں میں ایک آیت کا جز ہے وَعَاشِرْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور اپنی عورتوں سے اچھا کلام کرو، یعنی ان سے نرمی کے ساتھ بات کرو۔ جیسا کہ ہم نے کل بتایا تھا کہ عورت کے رشتے کی وجہ سے اس کے ماں باپ بھی ہمارے ماں باپ کے حق میں پہنچ جاتے ہیں، بلکہ ایسے پہنچ جاتے ہیں کہ ہم اپنی ساس کو اگر شہوت کی نیت سے چھو لیں تو ہماری بیوی ہمیشہ کے لیے ہمارے نکاح سے نکل جاتی ہے۔ تو جس طریقے سے یہ حق پیدا ہوگا، اسی طریقے سے جو بیوی کی بہن ہوتی ہے وہ بہن کے حکم میں ہو گئی، اس وجہ سے کہ ہم اس سے اب نکاح نہیں کر سکتے جب تک یہ ہمارے نکاح میں ہے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ وہ بہن کے حکم میں ہو گئی، وہ بہن کے حکم میں ہو گئی۔ آپ تو سوچ رہے تھے کہ سالی کا رشتہ ہے، مذاق جائز ہے، نہیں، مذاق تو جائز سمجھنا یہ تو اکبر الکبائر، بہت بڑے گناہوں میں سے گناہ ہے، ایک تو گناہ اور اسے جائز سمجھنا۔ تو پہلی بات تو قرآن تو
قرآن کے مطابق تو پتہ چل رہا ہے کہ وہ تمہاری بہن ہو گئی، جب نکاح نہیں کر سکتے تو بہن ہو گئی۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان رشتوں کا پاس فرمایا، تو کہا جب تم عورت کو سب سے زیادہ بری بات کیا لگتی ہے، وہ یہ ہے کہ میں آپ کو بزرگان دین کے اقوال کی روشنی میں بتا رہا ہوں، وہ یہ کہ جب کوئی شوہر اسے اس کے ماں باپ کو لے کر طعنہ دے، سب سے پہلی بات بیوی کو یہ بری لگتی ہے کہ اس کے ماں باپ کو لے کر اسے طعنہ دیا جائے، یعنی اسے گالی گلوچ اس کے ساتھ کی جائے۔ اور جب کوئی شخص کہ اپنی بیوی کو ماں کی یا بہن کی یا اس کے باپ کو گالی دے تو یہ گالی اسی پر پڑتی ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ لوگ اپنے ماں باپ کو گالی دیں گے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ایسا بھی دور آ جائے گا؟ یعنی انہیں تعجب ہوا اس وقت کہ ایسا بھی دور آئے گا۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا اس کا مطلب اور مقصد یہ بھی ہے کہ جب کوئی شخص کسی کے ماں یا باپ کو یا بہن کو گالی دے گا تو وہ گالی اسی پر پڑے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر بدلہ لینے والا ہے اگر وہ اس پر صبر کر لے۔ جیسا کہ ایک بزرگ ہیں، تابعی بزرگ ہیں، وہ ایک جنگل میں اپنے کھیت پر گئے تو گزرتے گزرتے ان کے پیر میں کتے نے کاٹ لیا۔ جب وہ گھر واپس آئے تو رات ہوئی، تو رات میں اس درد نے شدت اختیار کر لی، اور جب درد بڑھتا گیا تو ان کی بیٹی نے کہا ابا کیا ہوا؟ تو ابا بولے بیٹی آج میں کھیت پر گیا تو دن میں میرے پیر میں کتے نے کاٹ لیا۔ تو بیٹی بولی، بیٹی بہت چھوٹی تھی، تو بیٹی نے کہا ابا اس نے آپ کے پیر میں کاٹا تو آپ نے اس کے پیر میں کیوں نہیں کاٹا؟ بچی چھوٹی تھی نا، تو بچی نے کہا اس نے آپ کے پیر میں کاٹا تو آپ نے اس کے پیر میں کیوں نہیں کاٹا؟ تو ابا کہتے بیٹا اگر کتا کاٹ لے تو اس کے کاٹا نہیں جاتا ہے۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ حکایت بیان فرماتے ہیں اپنی کتاب میں گلستان کے علاوہ، اس میں کہتے ہیں اگر کوئی شخص تمہیں گالی دے تو لوٹ کے گالی نہ دو، اگر کتا پیر میں کاٹے تو اس کے کاٹا نہیں جاتا۔ کتا پیر میں اگر کاٹے تو اس کے کاٹا نہیں جاتا، تو اس لیے گالی کا جواب گالی سے نہ دیا جائے۔ عورت کے لیے ایک بہت بڑا جو حق ہے وہ شوہر پر، حالانکہ وہ اکثر شوہروں کو یاد بھی رہتی ہے کیونکہ ان کا یہ حق ہے، وہ اس کو بیان کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بہت بڑی فضیلت بیان فرمائی، اگر میں کسی شخص کو کسی مخلوق کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اندازہ لگائیے کتنی بڑی فضیلت آئی شوہر کے لیے کہ میں حکم دیتا تو، لیکن اب چاہیے شوہر کو کہ شوہر اپنی اس عزت کی پاس رکھے کہ تمہیں تو یہ حکم ہو رہا، اگر حکم دیتا اللہ کے رسول فرماتے ہیں کسی مخلوق کے، ایک مخلوق کو دوسرے مخلوق کے لیے حکم ہوتا کہ سجدہ کرے، تو عورت کو حکم ہوتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ حالانکہ یہ حدیث جو میں نے ابھی آپ کو جہاں سنائی ایک دوسری روایت میں ہے کہ ایک صحابی آئے، وہ جس علاقے میں رہا کرتے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں، تو جب انہوں نے دیکھا کہ ہم رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے تو سب سے زیادہ حق تو رسول اللہ کا کہ انہیں سجدہ کیا جائے، ان سے بہتر دنیا مخلوق میں کون ہے؟ تو وہ آئے تو انہوں نے ڈائریکٹ آ کر کے سجدہ کر دیا۔ صحابہ کرام نے انہیں اٹھایا اور سرکار نے ارشاد فرمایا نہیں میرے لیے سجدہ جائز نہیں۔ اب جب حضور جیسی ہستی اپنے آپ کو کہے کہ میرے لیے سجدہ جائز نہیں، تو دنیا کی کسی خانقاہ پہ کسی پیر کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہو سکتا۔ اعلیٰ حضرت کی لڑائی صرف دیوبندی وہابیوں سے نہیں تھی، اپنے لوگوں سے بھی تھے۔ ہمارے لوگ جو خانقاہوں کو، پیروں کو، کچھ سلسلے کے لوگ پیروں کو سجدہ کیا کرتے تھے، ان کی گدیوں کو سجدہ کیا کرتے تھے، تو اعلیٰ حضرت نے ایک رسالہ اس پر لکھا زبدۃ الزکیہ، حضرت نے اس پر ایک رسالہ لکھا کہ غیر مخلوق کو سجدہ کرنا بھی جائز نہیں ہے، اور اعلیٰ حضرت نے اس میں تقریباً 40 حدیثیں لے کر کے آئے اور فرمایا دیکھو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں سجدہ کیا گیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا سجدہ میرے لیے بھی جائز نہیں۔ اور پھر اسی موقع پر حضور نے ارشاد فرمایا اگر میں حکم دیتا کسی کو کہ وہ سجدہ کسی کے لیے کرے تو عورت کو حکم دیتا وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ یعنی حضور اپنے لیے سجدے کی نفی فرما کر کے اگر فرما بھی رہے کہ اگر حکم دیتا تو اس کے لیے حکم دیتا۔ اللہ کے نبی نے آگے ارشاد فرمایا اگر شوہر کے جسم پر آولے ہوں، اس کے جسم سے پیپ بہے، خون بہے، اور عورت اس کی خدمت کرے، اسے صاف کرے، اپنی زبان تک سے یہاں تک کہ صاف کرے، پھر بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ یہ ہے شوہر کے حق۔ اتنے بڑے حق آئے، لیکن آج
عورتیں اپنے حق سے غافل ہیں اور مرد اپنے حق سے غافل ہیں۔ عورتوں کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہر کے حق ادا کریں اور مردوں کو بھی چاہیے کہ اپنی بیویوں کے حق ادا کریں۔ تو یہ معاملہ دونوں طرف سے الٹ ہوا ہے، خاص کر کے دیہاتوں میں ہوا ہے کہ وہ عورت کو بالکل عزت نہیں دیتے، اور ان کے ایک کہاوت مشہور ہے کہ عورت پیر کی جوتی ہوتی ہے، عورت پیر کی جوتی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے یہ رواج بنا رکھا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احکم الحاکمین کے سب سے خاص بندے، اس کے باوجود بھی حضرت عائشہ اگر کبھی دیکھتے کہ حضور ان کے چہرے پر ناراضگی کے آثار نظر آ رہے ہیں تو حضرت عائشہ کو حضور منایا کرتے تھے، انہیں منایا کرتے تھے۔ اور حضور ارشاد فرماتے ہیں عائشہ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہے تب بھی میں تمہیں پہچان لیتا ہوں، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تب بھی میں تمہیں پہچان لیتا ہوں۔ میں یہ خوش دلی اور ناراضگی کا لفظ نہیں بول سکتا کیونکہ حضور سے کوئی ناراض نہیں ہوتے، خوش دلی اور نا خوش دلی کی بات، تم مجھ سے خوش ہوتی ہو میں تب بھی تمہیں پہچان لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ مجھے کیسے پہچان لیتے ہیں کہ میں آپ سے خوش ہوں اور اس وقت جو ہے میں آپ سے ناخوش ہوں؟ تو حضرت حضور ارشاد فرماتے ہیں عائشہ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو تم جب قسم کھاتی ہو تو کہتی ہو رب محمد کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم، تم کہتی ہو رب محمد کی قسم، اور جب تم مجھ سے خوش نہیں ہوتی تو تم کہتی ہو رب ابراہیم کی قسم۔ تو میں سمجھ جاتا ہوں عائشہ تم مجھ سے ناراض ہو، تو مجھ سے جو ہے کچھ شکن دل میں ہے۔ تو یہ میاں بیوی کا معاملہ تھا، ورنہ حضور سے کبھی کوئی ناراض نہیں ہوتا۔ حضور کا وصال ہوا، حضور کی جتنی ازواج موجود تھیں ازواج مطہرات سب حضور پر راضی تھیں، سب حضور پر خوش تھیں۔ یہ پروپیگنڈا جو بنایا گیا کہ حضور کی ازواج پر انگلی اٹھائیں آج کے کفار و مشرکین نے کہ انہوں نے جو ہے 11 نکاح کیے، 11 عورتوں کو اپنے پاس رکھا۔ حالانکہ ایک پنڈت نے اس پر رد کیا تھا، اس نے کتاب لکھی تھی رنگیلا رسول، معاذ اللہ رب العالمین، اس کا رد ایک خود ہی کافر نے کیا، اور اس نے اس کے رد میں کتاب لکھی عرب کا چاند۔ اس نے یہ بتایا، اس نے یہ ثابت کیا، میں خلاصہ پوری کتاب کا پیش کر رہا ہوں۔ اس نے کہا تم ایک عورت کو نہیں سنوار سکتے اور اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، عظمت مصطفیٰ پر قربان جاؤ، انہوں نے 11 عورتوں کو رکھا، سب کا برابر حق ادا کیا، اور وہ دنیا سے گئے تو ان کی 9 ازواج زندہ تھیں اور سب کو ان پر فخر تھا، سب کا انہوں نے حق ادا کیا، اور سب ان کو بعد میں یاد کیا کرتی تھی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بڑی فضیلت ہے کیونکہ حضرت فاطمہ بھی انہی کے بطن اطہر سے پیدا ہوئی۔ تو حضرت خدیجہ کا اسی مہینے میں وصال بھی ہوا، ہم وصال پر تو اس مہینے میں کسی پر بول نہیں پائے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی سلامت رکھی تو آگے بہت سی سالیں ہیں، الگ الگ ہمارے سیشن اس پر چلتے رہیں گے۔ وصالوں پر بھی اس مہینے میں ہر تاریخ میں کسی نہ کسی بزرگ کا وصال ہوا ہے، اس پر بھی موضوع ہو سکتا ہے، لیکن سب سے پہلے میں نے اصول اور فرائض کو لیا جو ہماری ابھی ہم نے پچھلے 14 دن تک جس پر کلام کیا تھا، زکوٰۃ پر اور روزے پر، یہ فرائض الفرائض ہیں، فرائضوں کے فرض، تو میں نے سوچا اس پر پہلا سال ہے، اس پر پہلے کلام کیا جائے۔ اور جو میں آج بیان کر رہا ہوں پچھلے 3 دن سے، یہ ہمارے معاشری حالات ہیں، اگر ہمارے یہ حالات سنور جائیں تو ہمارا گھر گہوارہ بن جائے گا، تو اسی لیے میں نے اس کو لے لیا کیونکہ اسی پر جو ہوتی ہے ہماری عبادتیں معلق رہتی ہیں، جن کے حالات ہوتے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، کردار اچھے ہوتے ہیں، اس پر عبادتیں معلق رہتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت کا ذکر ہوا، اور اس عورت کا ذکر ہوا یا رسول اللہ وہ راتوں میں عبادت کرتی ہے، دن کو روزہ رکھتی ہے، لیکن اپنے شوہر سے تیز کلام کرتی ہے اور بے پردگی سے رہتی ہے اور آواز وہ تیز نکالتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جہنمی عورت ہے۔ ایک عورت کا ذکر ہوا اور فرمایا عرض کی یا رسول اللہ وہ عورت گھر میں رہتی ہے، پردہ کرتی ہے، اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے اور سکون سے رہتی ہے، عبادت نہیں کرتی زیادہ، نہ نفل پڑھتی ہے نہ نفل روزے رکھتی ہے۔ سرکار نے فرمایا نشان لگا لو جنتی عورت ہے۔ تو اسی لیے میں نے یہ حق زوجین ہے، حقوق العباد ہے، اسی لیے میں نے اس کو لیا۔ اور حقوق اللہ حقوق العباد میں اگر بولتے رہیں گے تو آج 16واں روزہ ہے، ہو سکتا ہے بولتے بولتے اس میں جو ہے پورا مہینہ نکل جائے۔ تو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایسی حضور کی زوجہ محترمہ ہے کہ حضور کے نکاح میں جب تک یہ تھی کہ حضور نے دوسرا نکاح نہیں کیا، حضور نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا، اور ان کے وصال کے بعد حضور نے دوسرے نکاح فرمایا۔ جب ان کے وصال کا وقت آیا تو اتنی مقبول خاتون تھیں حضور کی بارگاہ میں، حضور ان پر اپنی جان قربان کیا کرتے تھے، اور دوسری اپنی بیویوں سے کہا کرتے تھے وہ بھلے ہی بوڑھی تھیں لیکن اس کے بارے میں تم میرے دل کو تکلیف نہ پہنچایا کرو،